خداوند کا شکر ہے کہ آج پھر خداوند نے ہمیں موقع دیا کہ ہم خداوند کے کلام کو کوریا سے شیئر کریں، جو کہ انڈیا، پاکستان، نیپال میں زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں۔ اور سری لنکن پاسٹر نے ابھی، پاسٹر شرد تھے، انہوں نے خداوند کا کلام شیئر کیا، چونکہ یہ ہم نے ملٹی ایتھنک چرچ کی برانچ سٹارٹ کیا، جس میں نیپالی لینگویج میں، کورین لینگویج میں، ہندی میں، اردو میں اور سری لنکن لینگویج میں خداوند کا کلام ڈفرنٹ لینگویجز میں شیئر کیا جایا کرے گا۔ تو خداوند کے نام جلد از جلد پہنچایا جائے تاکہ خداوند یسوع مسیح کی آمد بہت جلد ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی آمد، یہ سب سے بڑی مین چیز یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد اس وقت ہونی چاہیے جب ہم سب نجات یافتہ ہوں۔ خداوند یسوع مسیح واحد وہ ہستی ہیں جنہوں نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح راہ، حق اور زندگی ہیں۔ بہت ساری اقوام یہ کہتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کب اپنے منہ سے کہا کہ میں حق ہوں، میں خدا ہوں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی اس آیت کو غور سے دیکھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں راہ، حق اور زندگی ہوں۔ راہ، حق اور زندگی۔ راہ کون سی؟ راستے تو بہت سارے ہیں اس دنیا میں۔ جب ہم نے اپنے گھر جانا ہوتا ہے تو اپنے گھر کا راستہ ہوتا ہے، جب ہم نے مارکیٹ جانا ہوتا ہے تو مارکیٹ کا راستہ ہوتا ہے، اگر ہم نے کسی کے گھر میں جانا تو اس کے گھر کا راستہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے کون سے راستے کو کہا کہ میں راہ ہوں، میں راستہ ہوں؟ وہ کون سا راستہ ہے جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا؟ میرے عزیزو، باغ عدن میں جب انسان نے گناہ کیا اور اسے باغ عدن میں سے نکال دیا گیا اور باغ عدن میں دوبارہ انٹری کے لیے پابندی لگی، اور میرے عزیزو وہاں پہ شعلہ تلوار کا پہرا لگا دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی بھی باغ عدن میں واپس خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزو، انسانوں کی انٹری خدا کی بادشاہت میں بند ہو گئی تھی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جب اس دنیا میں آئے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا میں راہ، حق اور زندگی ہوں۔ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میں دروازہ ہوں، میرے ذریعے جو کوئی چاہے مجھے فالو کرے، میں راہ ہوں، مجھے فالو کرو تو دوبارہ سے اسی بادشاہت میں واپس چلے جاؤ گے جہاں سے گناہ کرنے کی وجہ سے نکال دیے گئے تھے۔ میرے عزیزوں، ہم خداوند یسوع مسیح پہ ایمان لانا اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے کہ لازمی خداوند یسوع مسیح پہ ایمان لے کے آؤ تو خداوند کی بادشاہت میں داخل ہوگے۔ میرے عزیزوں، راستہ، رائٹ وے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، درست راستہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور خداوند یسوع مسیح واحد ایسی ہستی ہیں جو معجزانہ طور پہ اس دنیا میں پیدا ہوئے، معجزانہ طور پہ اس دنیا میں رہے، وہ معجزات کیے جو آج تک کبھی انسان نے نہیں کیے اور رہتی دنیا تک جو کبھی معجزات نہیں ہو سکیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے پروف کیا وہ معجزات کر کے کہ میں حق ہوں، میں خدا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جو مجھے فالو کرتا ہے، فالو کرنے کا مطلب یہاں پہ نیویگیشن ہے، راستہ جو کہ بتایا گیا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں آج کی جو ٹرمینالوجی ہے اس میں نیویگیشن کے طور پہ بتایا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں نیویگیشن ہوں، جو مجھے فالو کرے گا تو وہ سیدھے راستے پہ جائے گا اور خدا کی بادشاہت میں انٹر ہونے کے قابل ہو جائے گا۔ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میں ہی راستہ ہوں، میں ہی خدا ہوں، اور جو کوئی مجھے فالو کرتا ہے وہ میری بادشاہت میں ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوگا۔ وہ کبھی بھی مر نہیں سکتا، اس دنیا میں بھی نہیں وہ مر سکتا، اور جب یہاں سے وہ رحلت کرے گا تو اس دنیا سے بھی وہ اس دنیا میں جائے گا جہاں پہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہاں پہ نہ مرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی موت آئے گی وہ کنورٹ ہو جائے گا، وہ ٹرانسفارم ہو جائے گا، وہ ایک ایٹرنل لائف میں داخل ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، سائنس یہ کہتی ہے، جو کہ بائبل میں سے ہی دی گئی ہے اور اسی ورس کی ایکسپلینیشن کرتی ہے، کہ مادہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ مادہ اپنی
اپنی پوزیشن کو چینج کر لیتا ہے. جیسے پانی ہے، برف ہے، بخارات ہیں. برف کو پگھلائیں گے تو وہ پانی بن جائے گی، پانی کو پگھلائیں گے تو وہ بخارات بن جائیں گے، اور بخارات پھر دوبارہ پانی بن سکتا ہے، اور پانی پھر دوبارہ برف بن سکتی ہے، اور برف پھر دوبارہ سے بخارات بن سکتے ہیں. تو میرے عزیزوں، وہی ٹرمز جو خداوند یسوع مسیح خداوند کے کلام میں بتا رہے ہیں، اسے سائنس نے ڈیفائن کیا کہ بائبل درست ہے. بہت ساری قومیں، بہت سارے مذاہب تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بک کے بارے میں سائنس نے پروف کر دیا کہ ہماری بک میں جو لکھا ہوا ہے وہ درست ہے. میرے عزیزوں، میں یہ کہتا ہوں کہ بائبل میں جو لکھا ہوا ہے، بائبل میں جو لکھا ہوا ہے وہ درست ہے، اور اس کو ڈسکور کر رہی ہے سائنس. آگے سائنس ڈسکور کرتی ہے جب انہیں کوئی بھی چیز بتائی جاتی ہے بائبل میں سے کہ اس انداز سے یہ سب کچھ ہے. ستاروں کا، سیاروں کے بارے میں بائبل میں بتایا کہ آسمان سے ستارے گریں گے جب آخری جنگ ہوگی، ابلیس کی اور خداوند یسوع مسیح کی اور خداوند یسوع مسیح کے لشکر کی جنگ ہوگی، تو آسمان سے ستارے ٹوٹیں گے، آسمان سے ستارے گریں گے. تو میرے عزیزوں، جب سائنٹسٹ نے یہ دیکھا کہ آسمان ہے اور آسمان پہ ستارے ہیں، سیارے ہیں، وہ گر سکتے ہیں، وہ ٹوٹ سکتے ہیں، تو میرے عزیزوں انہوں نے ڈسکوری سٹارٹ کر دی کہ سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے. اگر یہ تین چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں تو اس کے علاوہ کوئی چوتھا پلانٹ کیا. انہوں نے چوتھا پلانٹ ڈسکور کیا، بائبل نے پہلے سے بتا دیا ہوا ہے. انہوں نے ڈسکور کیا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. پھر انہوں نے پلانٹس کو ڈسکور کیا، پھر انہوں نے سولر سسٹم کو کمپلیٹ اسٹڈی کیا، اس کے بعد انہوں نے ملکی وے کو اسٹڈی کیا. میرے عزیزوں، یہ ساری کی ساری چیزیں بائبل میں بتائی گئی ہیں جنہیں یہ ڈسکور کر رہے ہیں. اور میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں ان سب سے بڑھ کے ہوں اور میں وہ راستہ ہوں جو کہ ہمیشہ کی زندگی میں آپ کو لے کے داخل ہو سکتا. تو میرے عزیزوں، آپ کو چاہیے کہ آپ خداوند کے کلام کو پراپر طریقے سے سنیں، پراپر طریقے سے سیکھیں، اور جب بھی پریئر جیسس ٹی وی پہ ہم آن لائن ہوا کریں تو آپ نوٹیفیکیشن کے اسے سبسکرائب تو کیا ہوا ہے آپ نے، آپ اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی آن لائن یہاں سے ہوا جاتا ہے تو میرے عزیزوں آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچے، تو آپ پراپر طریقے سے پورے کا پورا خداوند کا کلام سن سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں. میرے عزیزوں، اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ ہے، اگر آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، یا کسی بھی قسم کی آزمائش میں ہیں، تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. آپ کے لیے آن لائن بھی پرے ہو جایا کرے گی اسی وقت. اور اس کے علاوہ اگر کسی وجہ سے اس وقت پرے نہیں ہو سکتی تو آپ کے نام، آپ اپنا نام اور اپنی بیماری کو کمنٹ میں لکھ دیا کریں تاکہ جب میٹنگ ختم ہو تو اس کے بعد آپ کے لیے پرے کی جائے. اور اگر پاسبل ہو تو آپ اپنا واٹس ایپ نمبر کمنٹس میں لکھ دیا کریں تاکہ آپ سے ہماری ٹیم رابطہ کر کے آپ کے لیے پراپر طریقے سے آپ کو گائیڈ کر سکیں اور آپ کے لیے دعا کی جا سکے. میرے عزیزوں، سب سے بڑی چیز یہ ہے، اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے کلام پہ عمل کرتے ہیں، جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے زندگی کا میتھڈ بتایا ہے، اسی طریقے سے اگر آپ اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں تو واحد کرسچینٹی، مسیحیت ایسی فیلوشپ ہے جس میں آپ کو زندگی میں اس دنیا میں رہنے کے بارے میں طریقے سے بتایا جاتا ہے، انسانیت سکھائی جاتی ہے. اور جب آپ انسانیت کے لیے کچھ کریں گے، میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح کے آئین اور احکامات پہ عمل کر رہے ہوں گے تو آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے. اس لیے میرے عزیزوں میں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں. اگر ہم خداوند یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں تو خداوند کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ خداوند کے کلام کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریں تاکہ جلد از جلد خداوند یسوع مسیح کی آمد ہو اور ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہوں. اگر ہم سیدھے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی تو میرے عزیزوں ہم آسمان پہ اڑ کے خداوند یسوع مسیح کو خوش آمدید کریں گے، ویلکم کریں گے اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ باراتیوں کی صورت میں اس دنیا میں آئیں گے اور اس دنیا میں کلیسیا کو اپنے ساتھ لے کے خداوند کی بادشاہت میں واپس لوٹ جائیں گے. تو میرے عزیزوں کو چاہیے کہ ہم
راہ حق اور زندگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوچیں اور راہ حق اور زندگی کے بارے میں سیکھنے کے لیے سب سے اچھا پلیٹ فارم خداوند کا کلام مقدس یعنی کہ بائبل مقدس ہے. بائبل مقدس کی آپ اسٹڈی کریں اور آپ پاسبل نہیں ہے کہ آپ راستے سے بھٹک جائیں. بائبل کی اسٹڈی کریں, اپنے اندر کو خالی کریں, جو کچھ آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے اس کو خالی کریں, اپنے دل اور دماغ کو خالی کر کے بائبل کی اسٹڈی کریں. تو میرے عزیزو بائبل آپ کو راہ حق اور زندگی کا درس دے گی. ہمیں خداوند آپ سب کے ساتھ ہو, آپ کو بڑی بڑی برکت دے اور آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرے. ابھی ہم اس دعا میں شریک ہوں گے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی ہے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قرض پوچھتے ہیں تو ہمارے قرض میں بخش, ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, چونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے. آمین. اور رب خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاکیوں کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کے ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ ہو اور کل مقدسین کے ساتھ ہو. آمین. ہاللیلویہ.